على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 31 مئی بروز منگل 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 64 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 62 جو ہے، الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ۔ اور پیر کرم شاہ صاحب نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ الا سن لو، یعنی غور سے سن لو کہ ان اولیاء اللہ، بے شک اولیاء اللہ، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، بولیے ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا، بولیے نہ کوئی ان کو غم ہوگا۔ غم کہتے ہیں گزرے ہوئے وقت کا، کہ میرا یہ چیز چلی گئی، میرا بیٹا کیوں فوت ہوا، میرا فلاں نقصان کیوں ہوا، تو گزرے ہوئے وقت پر جو افسوس ہو اس کو غم کہتے ہیں۔ آنے والے وقت کے بارے میں جو خطرہ ہو اس کو خوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ولی ہیں نا، ان کے گزرے ہوئے ساری زندگی پر میں مغفرت کا قلم پھیر دیتا ہوں، لہذا ان کو اپنی پچھلی زندگی پر بولو کوئی غم اور آنا ہے، موت آنی ہے، قبر ہے، حشر ہے، ان سارے مراحل کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دنیا میں مجھے بھی راضی کر چکے ہیں، میرے محبوب کو بھی راضی کر چکے ہیں۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ولی کہتے کس کو ہیں؟ تو الولی القرب والدنو، یعنی ولی کا معنی قریب اور نزدیکی ہے، اور ولی اس سے اسم ہے، اور اس کا معنی ہے قرب، محب، صدیق اور مددگار۔ تو قرب کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ تو ہر مخلوق اللہ کے قریب ہے، اور اللہ سب کے، اگر اللہ قریب نہ ہو تو کائنات چل سکتی، یعنی اللہ ہی دور ہو، بے خبر ہو معاذ اللہ، تو یہ دن رات کا اور کائنات کا بولیے سارا نظام نہیں چل سکتا۔ اور ولایت کی ایک دوسری خاص قسم ہے جس میں خاص قرب نصیب ہوتا ہے، وہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کی پہلی نشانی اگلی آیت میں الذین آمنوا، بے ایمان کبھی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ سارے بولو، باقی کی کرنٹ ہے، سارے مل کے بولو نا، ادھا مجمع ماشاءاللہ سنتا پڑھ رہا ہے۔ دیکھو قرآن تو اچھی شے کوئی نہیں، میں کہنا قرآن لے لو، وہ کہتے ہیں اسی نہیں لینا، اسی یہ کھڑوتے ہیں، آ جا رہے ہیں، سانو لوڑ ہی کوئی نہیں معاذ اللہ۔ تو یہ ایک تو وہ ہے، اور ایک آپ ہے کہ آپ بھی نہیں بولتے، تو پھر درس دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو بند کر دیں بھائی، تو آپ جواب دیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ ایمان کے بغیر کوئی ولی اللہ ہو سکتا نہیں۔ الذین آمنوا، یہ پہلی شرط ہے، ایمان ہوگا تو رب کی رضا والا قرب نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایمان میں عقیدہ صحیح ہونا شرط ہے، بولی عقیدہ صحیح ہونا شرط ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو ولی اللہ ہو سکتا نہیں، ختم نبوت کا منکر ولی اللہ ہو سکتا نہیں۔ بولتے جائیے، حضور کا بے ادب، حضور کا گستاخ، نبی پاک کو اپنے جیسا سمجھنے والا، اپنے آپ کو نبی جیسا سمجھنے والا، ایسا کوئی بے ایمان، اونچی بولو، ولی اللہ ہو سکتا نہیں۔ حضور کی کسی صفت کا منکر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا بے ادب، صحابہ کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، اولیاء اللہ کا منکر، ان میں سے کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا، ولی اللہ وہی ہوگا جس کا ایمان بھی ہوگا، عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، اور میں کھل کے کہتا ہوں قرآن سامنے رکھ کے، ولی اللہ وہی ہوگا جو اہل سنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
تو ولی اللہ ہونے کے لیے اہل سنت شرط ہے، بے شک سبحان اللہ کیونکہ حضور نے فرمایا جنتی فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و صحابی، جو میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، میں راستے پہ چل رہا ہوں۔ تو جو حضور کی سنت کو پکڑے، اب کس طرح سنت کو پکڑنا ہے؟ وہ جماعت جس طرح صحابہ نے پکڑا ہے، بولو بھائی جس طرح۔ تو اہل سنت حضور والے، جماعت صحابہ والے۔ تو جو اہل سنت و جماعت نہیں ہے ان میں بولیے کوئی بھی ولی اللہ ہو سکتا؟ ولی اللہ ہونے کے لیے اہل سنت ہونا شرط ہے، کوئی بد عقیدہ سنی نہیں ہوگا، یہ بات پکی ہوگی۔ اب عقیدہ ٹھیک ہے، بولو نا، اب اصلی بات تو آگے آ رہی ہے نا۔ عقیدہ تو ٹھیک ہے تو پھر سارے ہی ولی ہیں؟ نہیں، اگلی شرط اللہ نے بتائی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، بولو بولو وَكَانُوا، ان کے عمل بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ شرابی ولی نہیں، بھنگی ولی نہیں، بھویں سنی ہوئے، چرسی ولی نہیں، بے نمازی ولی نہیں، میں بالکل آپ کو بقائمی ہوش و حواس یہ 3 قرآن پاک میرے سامنے پڑے ہیں، میں ان کو سامنے حلفاً کہہ رہا ہوں کہ کوئی بے نماز، کوئی داڑھی منڈا، کوئی مچھڑ اور کوئی کسی قسم کا شرابی زانی اور کوئی قسم کا یہ بٹیرے لڑانے والے، کتے لڑانے والے، یہ ریچھ لڑانے والے، یہ جوئے کرانے والے ولی اللہ نہیں ہو سکتے۔ ولی اللہ وہ ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے، جس کے ساتھ بیٹھو تو مصطفیٰ یاد آئے۔ بولو اور کوئی ولی اللہ؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ شرط ہے۔ اب سنیے، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ولی اللہ کون ہے؟ بولیے بھائی ولی اللہ کون ہے؟ تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل۔ پوچھا گیا کہ من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ بتا دے اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اچھا ولی بندہ بنتا کیسے ہے؟ کنویں میں الٹا لٹکنے سے کوئی ولی اللہ بن سکتا؟ اور یہ جو ولیوں کے بارے میں بنا رکھا ہے جی فلاں کرامت ہے، فلاں کرامت ہے، کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے۔ بولو کرامت ولایت کی شرط ہے؟ ہاں ولی سے کرامت صادر ہو جائے تو بڑی عظمت کی بات ہے، پر یہ ولی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ کرامت ورامت کوئی شرط نہیں، ایمان صحیح ہونا شرط ہے اور غلام مصطفیٰ ہونا شرط ہے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا یہ شرط ہے جی۔ اچھا نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ ولی بندہ کیسے بنتا ہے؟ سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ نفلی عبادت کرتے 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 میرا یتقرب الی بالنوافل، نفل پڑھتے پڑھتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے حتیٰ احببتہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ پڑتا ہوں۔ فاذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ نہیں اونچی آنکھوں نہ سنو۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری عام حدیث سے نہیں پڑھ رہا، عام کتاب سے نہیں۔ فرمایا پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور فرمایا میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ تو ولی اللہ کے کان میں بھی رب ہوتا ہے، اس کی نظر میں بھی رب کا نور ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں اور قدموں میں بھی اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ۔ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی صاف کرنے والا سلسلہ ہوتا ہے نا، دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو پھر بولیے وہ اللہ کا نور اس میں داخل ہے۔ اب ایک حدیث سنیے پر پہلے سبحان اللہ کہہ دیں۔ ایک شخص
ابن مسعود سے روی ہے رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوم ولم یلحق بہم، کہنے لگا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو اس قوم سے محبت تو کرتا ہے جو بڑی نیک ہے، سبحان اللہ، پر عمل اس جیسے بولو نا اس معیار کے عمل پر ان سے محبت کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال المرء مع من احبہ، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہوا مرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ سبحان اللہ، صحابہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی کہ جس کے ساتھ محبت ہے اسی کے ساتھ حشر ہوگا، ہماری تو محبت مصطفیٰ سے ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آئیے ایک حدیث اور سناتا ہوں، ولی اللہ بندہ کیسے بنتا ہے۔ یہ فیصلے نیچے نہیں ہوتے، اوپر ہوتے ہیں۔ بولو جی کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر۔ تو میں صحیح مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ، تو دعا جبرائیل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، فقال انی احب فلانا، کہ بھائی میں جبریل فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، کہ تم بھی اس سے محبت کرو، قال فیحبہ جبریل، پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، ثم ینادی فی السماء، پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فیقول، اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء، جبریل اعلان کرتے ہیں کہ بھائی فلاں سے اللہ تعالیٰ، بھائی وہ اے سی بند کر دو علی، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو پھر سارے آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور آگے سنیے، فرمایا ثم یودع له القبول ثم فاحبہ الی السماء، اور ثم یودع له القبول فی الارض، اور پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اذا ابغض عبدا، جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، تو دعا جبریل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، فیقول انی ابغض، کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، فلانا اس سے بغض ہے، فابغضہ، تو بھی اس سے بغض کر، فقال فیبغضہ جبرائیل، پھر جبریل اس سے نفرت کرتے ہیں، ثم ینادی اہل السماء، اور پھر جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یبغض فلانا، کہ بھائی اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، فابغضہ، تم بھی سارے اس سے نفرت کرو، قال فیبغضونہ ثم یودع له البغضاء فی الارض، پھر سارے زمین والے اس سے بغض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ولایت کی پہلی شرط ہے اللہ کا راضی ہونا۔ سبحان اللہ، بولو جی اللہ کا۔ راضی ہونا، اب میں آپ کو اور بتا دوں کہ ولی اللہ کون ہوں گے اگر آپ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ، میں امید رکھوں کہ آپ سب کی توجہ میری طرف ہے۔ ہاں جی، دو حدیثیں سنانی ہیں بڑی کمال کی، بڑی کمال کی، اور آپ سب، ہم سب ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں آخی سبحان اللہ، کیونکہ موڑ کوئی نہیں نا، ولایت دیتے تسی ٹھیکے دیتے ہوئے نے، فلاں جگہ تے فلاں جگہ تے فلاں جگہ تے فلاں ڈیپو کھلے نے، اور کوئی ہن ولی بن سکتا؟ اب پہلے ڈیپو تو لینا پائے گا نا، پھر کم بننی، ایسا ویسا کوئی چکر نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، غلامی مصطفیٰ شرط ہے۔ سبحان اللہ، کچھ چیزیں رکاوٹ ہیں ہمارے ولی اللہ بننے میں، وہ ہم دور کر دیں، انشاءاللہ ولایت بڑھتے پئی ہے۔ سبحان اللہ، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو عمل کا ارادہ کر لیا سب نے انشاءاللہ۔ اب سنیے حدیث پر، سیدنا عمر فاروق پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ، کہ اللہ کے کچھ خاص ولی اللہ ایسے بھی ہیں، سبحان اللہ، لَأُنَاسٌ مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ بولو کچھ اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو نبی، سارے ساتھی بولیں جی، نبی ولا شہداء، اور وہ شہید بھی، پر یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم، ان کے مرتبے دیکھ کر انبیاء بھی رش کریں گے اور شہید بھی واہ واہ کر اٹھیں گے سبحان اللہ، قیامت والے دن۔ تو
بمکانہم من اللہ، جو اللہ ان کو درجے دے گا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اخبرنا من ہم وما اعمالہم، ہمیں بتائیے وہ کون ہیں، ان کے عمل کیا ہیں، فلعلنا نحبہم، تاکہ ہم ان سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ قال ہم قوم تحابون فی اللہ، وہ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھی کہو نا سبحان سبحان اللہ۔ ہن جی نماز بھی ہے، داڑیاں بھی ہے نے، پر ایماندار نہیں نہ دسو ایک دوجے نال پیار بھی ہے، نہیں۔ ایتھوں رہ گیا نا پھر۔ تو پہلے حدیث سن لیں، غیر ارحام بینہم، ان کے درمیان کوئی خاندانی جوڑ، بولو خاندانی جوڑ، ولا اموال یتعاطون بہا فواللہ، ہاں ان کے درمیان کوئی خاندانی مسئلہ اور مال کا بھی مسئلہ، محبت خاندان والی نہیں بھائی اور مال والی بھی نہیں، ہاں ان وجوہ، صرف محبت اللہ کی خاطر ہے۔ تو ان وجوہہم لنور، ان کے چہروں پر قیامت والے دن نور ہوگا آپس کی محبت کی وجہ سے۔ وَإِنَّهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ، اور اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ لا يخافونہم الا يخافون اذا اخاف الناس، جب لوگ خوف میں ہوں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَإِذَا حَزِنَ النَّاسُ، جب لوگ غموں میں ہوں گے ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر ہمارے پیارے نبی نے یہی آیت تلاوت کی کہ ولیوں پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور بولو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ تو ولی کون ہے؟ جو آپس میں پیار کرتے ہیں۔ تو ہن دسو پیار کرنا جے کہ نہیں؟ ہن ساری چپ کر گئے نہیں، ہن دسو نا پیار کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ سب سے یا صرف اپنے آپ سے؟ برادری سے یا ایمانداروں سے؟ مال والوں سے یا غریبوں سے بھی؟ اور یہ مولوی صاحب بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہوں نہیں بولتے ہو بھائی۔ اس محبت میں راؤ صاحب ٹھہرو، میں نے شرح کرن دو، اس محبت میں مولوی صاحب بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بلکہ پہلے آتا ہے، جنہوں جو آخیا پیچھے اس امام دے تو پھر انہوں سڑک تے معافی دے دیا کرو نا، اتنے نہ گلا کریا کرو، سارا تو اتنے ضائع ہو جاتا ہے کام۔ جدو بدخوئی کی کوئی غلطی ہوندی ڈسکشن کی مولوی انج ہے مولوی انج ہے، میں کہنا چنگا ساری ساری بخشش تو تسی کران ڈے ہو۔ اللہ کہے گا انہاں غریباں کولو کوئی حساب لینا، انہاں کولو تے محلے والے سارے حساب لیا ہوا ہے، باقی یہ پھڑو انہاں دی خیر ہے۔ آؤ تانوں ایک حدیث سناواں، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے آج یہ دولت سانو نصیب ہو جائے۔ آؤ ذرا اے ویکھو میرے سامنے، میری عادت نہیں کہ میں کتاباں وکھاواں پر اج وکھا رہے ہیں۔ اے در منصور کیمرے جا رہی ہے اور ضیاء القرآن دی چھپی ہوئی ہے اور مترجم ہے، جندہ دل کرے آ کے حدیث پڑھ لو، ایک لفظ بھی جھوٹ ہوئے میں تہاڈا بھی مجرم تے اللہ رسول دا بھی مجرم، جے گل اللہ رسول دی ہوئے تے مننا مومن دی نشانی ہے، پھر دیر آؤ میں تانوں دساں ولی اللہ کون ہوندا جے۔ حضرت ابو درداء سارے پڑھو نا یار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، پوچھا نہیں، فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری محبت میری رضا کے لیے باہم محبت کرنے والوں کے لیے لازم ہو چکی ہے۔ میری محبت ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں پر لازم ہو چکی ہے۔ میری رضا کے لیے آپس میں ملاقات کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو چکی ہے۔ تسی نماز پڑھ کے سلام ہی نہیں لیندے ہو، محبت کا ثبوت سلام ہی ہے نا۔ تو فرمایا جو ملاقات کرتے ہیں میری رضا کے لیے ان پر میری محبت واجب ہو چکی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، بولو یہاں لفظ بولو پھر مزہ آئے گا نا، یہ وہ لوگ ہیں جو میری مساجد کو میرے ذکر سے آباد کرتے ہیں، لوگوں کو خیر اور نیکی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اے جے ولی اللہ جڑے تبلیغ پہ کر دینے، میری لوگوں کو خیر کی اور نیکی کی تعلیم دیتے ہیں،
انہیں میری اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دیتے ہیں، یہی میرے اولیاء ہیں جنہیں میں اپنے عرش کے سائے میں سے سایہ عطا فرماؤں گا، اور انہیں قیامت والے دن اپنے قریب میں جگہ عطا فرماؤں گا، اور انہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھوں گا، اور انہیں عام لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ اور وہ اس طرح وہ اس میں یعنی جنت میں طرح طرح کی مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر نبی کریم نے یہی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ ہیں اللہ کے ولی جن کی تعریف میں نے بتا دی ہے۔ اب ان ولیوں کی ایک اور بھی شان ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا۔ ہائے ہائے کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں جی، انہی کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ولیوں کو خوشخبری ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ بولو جی، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ لہم البشرا، دنیا کی زندگی میں بشارتیں ہیں۔ تو پھر بتاؤں میں کون ہیں جن کو دنیا کی زندگی میں بشارتیں ملی؟ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا الصدیق فی الجنہ، دنیا میں وعمر فی الجنہ، سبحان اللہ کو اللہ انہوں نے نال کھڑا کرے گا انشاءاللہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ اور آپ نے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر میری ساری امت میں سب سے پہلے جنت میں اللہ آپ کو داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر دنیا میں فرشتے نازل ہوتے ہیں ولیوں پر، کہتے ہیں اللہ تخافو، غم نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، اللہ تخافو، خوف نہ کرو، ابشروا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبریاں لے لو جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، سبحان اللہ۔ یہ جنت میں زندگی میں بشارتیں آ رہی، الفاطمہ بدعۃ منی من آذاها فقد آذانی، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اور پھر میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے انصار سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا، سبحان اللہ، ان سے وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا۔ اور آپ کو بتاؤں، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دنیا میں بشارتیں کیا ہیں؟ فرمایا نیک لوگوں کو سچے خوابوں کا آنا، بولو سچے خوابوں کا۔ یہ میری نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ بس اب ختم کرتے ہیں درس قرآن کو، آج کے درس قرآن کو اس آیت پر۔ یہ ذرا ولیوں کی کچھ نشانیاں اور بھی آ گئی ہیں، اور اس میں ابھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ نہیں تھوڑا ارادہ کوئی نہیں ہے، اسی ہونے سارے شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو وہی گل ہو گئی، ماسٹر صاحب نے پوچھا جنت کنے جانا ہے، تو بچہ کہتا جی امی نے آخیا جی سیدھا گھرے آنا ہے۔ آئیے جی، یہ ہے سورۃ المعارج، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو پیدا کیا ہے تھوڑے دل والا۔ بولو تھوڑے دل والا، کیوں جی ہے تھوڑے دل کہ نہیں ہے؟ پیدا ہی تھوڑے دل نال ہویا ہے۔ ایڈا کہ دل ہے، ایڈی کہ سینی تے ایڈا کہ دل، وڈا کتھوں ہو سکتا ہے؟ خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، اس کو کوئی شر پہنچے، نقصان پہنچے تو شور ڈال دیتا، حال میں مر گیا۔
اوے میں لٹیا گیا، اوے میں برباد ہو گیا ہے، اللہ نو اور کوئی لبدا ہی نہیں معاذ اللہ۔ فرمایا اذا مسہ الخیر منوعا، اگر خیر مل جائے، دولت مل جائے تے نال ہی تاڑے مار چھڑدا ہے، نال دے نو ہوا بھی لگن دیندا، اے سمجھ لو کہ آخدا پھر دمبڑی جائے تے چمڑی، بولو نا، آپ تے کھاندا ہے بیچارہ تے او اندروں یہی سوچدا ہے کہ یا اللہ کتے میری اولاد نو انج دا کھانا کھوا کے ساری عمر مڑ کے بھوک لگے ہی نہ تے میرا خرچہ ہی نہ ہوئے۔ اذا مسہ الخیر منوعا، خیر پہنچے تو روک لیتا ہے، الا المصلین، پر میرے نمازی ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ، الا المصلین، او نماز والے او سخی رہا جے، سبحان اللہ، کیونکہ تہاڈا ڈائریکٹ رابطہ ہے، سبحان اللہ، وہ جیباں کٹن جنہاں دا رب نال رابطہ کوئی نہیں، جڑے دور نے جنہاں نو پتہ کوئی نہیں روزی کتھوں آندی ہے، تانوں تے پتہ ہے تے جنہیں روزی دینی ہے 5 ٹائم تہاڈی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو رہی ہے۔ الا المصلین، نمازی ایسے نہیں ہونے چاہیے، الذین ہم، ہاں وہ لوگ علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، والذین، یہی تو وہ لوگ ہیں، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، حق، ایک حق ہے، معلوم مقرر، للسائلی، سوال کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، پر سانو اللہ نے وہ بخیل دیتے نے جنہیں دینا بھی کچھ نہیں ہوندا تے اگوں کسے کو لین دینا بھی، انہوں نے یہ فکر بھی ہوندی اگلا کیوں دے وے، یہ کسے کو لوے کیوں، سانو ایسے اللہ نے مہا قسم دے بخیل دیتے نے۔ پر اللہ کہتا ہے یہ نمازیوں کی شان ہے، تمہارے فی اموالہم حق معلوم، تمہارے والوں میں حق ہے، للسائلی، سوال کرنے والوں کا، اور محروم، جو بیچارے کسی وجہ سے محروم ہو گئے ہیں ان کا بھی حق ہے تمہارے مالوں میں۔ اور سنیے گا جناب یہ کہاں بات جا رہی ہے، والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کو حق سچ مانتے ہیں، والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان عذاب ربہم غیر مامون، اور رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے ڈرا ہی نہ جائے، اس کا دل میں دھڑکا کھڑکا ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اور پھر ان نمازیوں کی سخیوں کی اگلی شان، والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، صرف اپنی بیویوں کے قریب جاتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے پاس جاتے ہیں، فانہم غیر ملومین، اور یقیناً یہ ملامت کیے ہوئے، یعنی بیوی سے خواہش پوری کرے، کوئی ان کو تانا نہیں ہے، اپنی لونڈی سے کریں، اب تو لونڈیوں وونڈیوں کا چکر ختم ہو گیا ہے، پہلے کی بات ہو رہی ہے، اپنی بیوی 1 2 3 4 کر لے، چاروں کے پاس جائیں تو فرمایا فإنہم غیر ملومین، ان کو کوئی تانا دے سکتا، پر فمن ابتغا، پھر جو کوئی ڈھونڈے، وراء ذلک، اس کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کے راستے، فاولئک هم العادون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو حد سے گزر گئے، والذین هم لاماناتہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کا، وعہدیہم راعون، اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو جی، امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور وعدوں کا بھی، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، کسی کے ڈرانے سے اپنی گواہیاں بدلتے نہیں۔ اور پھر سنو، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں عزت کے ساتھ جنتوں میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، تو یہ ساری ولیوں کی نشانی ہے، اور بھی بہت ساری ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین، اور اللہ یہ درجات ہم سب کو عطا فرمائے، اونچی کہو آمین۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔